بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وکامل الفکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا ہمارا عنوان ہے ذکر روحی۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذکر روحی کیا ہے، ذکر روحی کے کیا فائدے ہیں اور ذکر روحی کہاں سے عطا ہوتا ہے، آج ہم مختصر سی گفتگو میں جانیں گے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذکر روحی وہ خاص نعمت ہے جس کے کرنے سے روح میں اجالا پیدا ہوتا ہے، روح کے اندر کی ظلمت ختم ہو جاتی ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی روح ولی بن جاتی ہے، ولایت کی حقدار بن جاتی ہے۔ مگر اس ذکر کا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ذکر روحی کو کہاں سے حاصل کرے، آج ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ذکر روحی کرنا کیوں ضروری ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کا دل دو طرح کا بن جاتا ہے، ایک شیطانی دل بن جاتا ہے اور ایک رحمانی دل بن جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کا نفس جب حد سے زیادہ گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور انسان حد سے زیادہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا نفس طاقتور بن جاتا ہے، تو اس نفس کی حرارت سے، تپش سے انسان کا قلب سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر سیاہ پن آ جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے جو قلب کی، انسان کے دل کی جو بینائی ہے وہ اندھی ہو جاتی ہے، انسان کا جو چشمہ قلب ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ انسان کی آنکھ اندھی نہیں ہوئی ہے بلکہ انسان کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب انسانی وجود میں جب نفس کی حکومت ہوتی ہے اور انسان حد سے زیادہ گناہ کرتا ہے، گناہ کی بھی کئی اقسام ہوتی ہے، جیسا کہ بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کپٹ ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے، چغلی ہوتا ہے، نفسانیت ہوتی ہے، وسوسے ہوتے ہیں، ولولے ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بے شمار گناہ کرتا ہے انسان، جس کی بے شمار خوبیاں ہوتی ہے، انسان بے شمار گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کا جو نفس ہے وہ روح پر حکومت کرتا ہے اور سرافہ نفسانی انسان کی خوبیاں بن جاتی ہے، اس کا دیکھنا بھی نفسانی ہوتا ہے، اس کا بولنا بھی نفسانی ہوتا ہے، اس کا سننا بھی نفسانی ہوتا ہے، انسان کے سرافہ وجود میں نفسانی حکومت چھا جاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ہم جانیں گے کہ ذکر روحی کرنا کیوں ضروری ہے۔ ذکر روحی کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ذکر روحی سے ہم اس ظلمت کو ختم کر سکتے ہیں، ہم نفسانی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں، ہمارے قلب کے اندر جو سیاہی ہے، جو تاریکی ہے، جو ظلمت ہے، اس کو ختم کر کے ہم ہمارے دل کو منور بنا سکتے ہیں، نور والا بنا سکتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس طرح انسانی جسم کے اعضاء ہوتے ہیں اسی طرح انسانی روح کے بھی اعضاء ہوتے ہیں۔ ہم نے تو جسم کے اعضاء کو جان لیا کہ جسم کے اعضاء ظاہری اور باطنی اعضاء کیا ہے، ہم نے ان کو جان لیا، مگر ہم نے انسانی روح کے اعضاء کو نہیں جانا۔ تو آج ہم جانیں گے کہ انسان کی جو روح ہے اس کے اعضاء کیا ہوتے ہیں۔ دوستو، انسان کے جو روح کے اعضاء ہوتے ہیں انہیں لطائف کہتے ہیں،
جیسا کہ انسانی وجود کے اندر جسم ہے اور اس کے اندر روح ہے، جس طرح جسم کے اعضاء الگ ہوتے ہیں اسی طرح روح کے بھی اعضاء الگ ہوتے ہیں۔ روح کے اندر سب سے پہلے لطیفہ قلب ہوتا ہے، لطیفہ روح ہوتا ہے، لطیفہ سری ہوتا ہے، لطیفہ خفی ہوتا ہے، لطیفہ اخفا ہوتا ہے، لطیفہ نفس ہوتا ہے اور لطیفہ انا ہوتا ہے۔ یہ روح کے حصے ہیں اور ان کے اندر تاریکی ہوتی ہے، ان کے اندر ظلمت بھری ہوئی رہتی ہے، ان کے اندر سرافہ سیاہی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ان تمام لطائف کے اندر اگر ہم کو نور پیدا کرنا ہے، ظلمت کو ختم کرنا ہے، سیاہی کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں روح کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارا جو وجود ہے، جسم ہے جو ہمارا انسان کا جو ظاہری وجود ہوتا ہے، وہ اگر تندرست چاہیے تو ہمیں اچھی خوراک کھانی پڑتی ہے۔ یہ جو مٹی سے بنا ہوا بدن ہے تو اس کی خوراک بھی مٹی سے ہی نکلی ہوئی ہے، کیونکہ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں، جو ہماری جتنی بھی غذا ہوتی ہے وہ بھی ساری غذا مٹی سے نکلی ہوئی ہے۔ کیونکہ آپ کا جو خاکی وجود ہے تو خاکی وجود کی غذا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاک سے نکالی ہے۔ جیسا کہ آپ چاول کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ساری خاک سے نکلی ہے، کیونکہ خاک سے نکلی ہوئی جو غذا ہے وہ ہم خاک کو ہی کھلا رہے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح جو ہماری روح ہے وہ نور سے بنی ہوئی ہے، اور روح کو اگر ہم کو غذا دینی ہے، روح کو اگر ہمیں خوراک دینی ہے تو ہمیں نور سے ہی اس غذا کو تلاش کرنا ہوگا۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو انسانی وجود کے اندر یہ جو لطائف ہوتے ہیں یہ روح کے حصے ہوتے ہیں۔ روح کے اندر یہ ساری چیزیں سمائی ہوئی ہے، یہ لطائف سمائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ظلمت ہوتی ہے، ان کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ اگر ہم کو ان کے اندر اجالا پیدا کرنا ہے، ان کے اندر نور پیدا کرنا ہے تو ہمیں ذکر روحی کرنا پڑے گا، اور ذکر روحی کرنے سے یہ سرافہ ان کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ آپ ذکر روحی کرتے ہو تب ذکر روحی کرنے کی یہ برکت ہے کہ انسان کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، نفس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، انسان کا دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے، انسان نفس پرستی سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ذکر روحی کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ذکر روحی کے بے حد فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ذکر روحی ہوتا ہے، یہ ذکر روحی مرشد کامل اکمل مکمل اپنے مرید کو عطا کرتا ہے، اور مرشد کے عطا کیے جانے سے ہی یہ ذکر ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرید یا کوئی سالک یا کوئی طالب اپنی مرضی سے اگر یہ ذکر کرنا شروع کرے تو یاد رکھنا اسے اس ذکر سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ یہ قانون ہے کہ ذکر روحی مرشد پاک سے ہی عطا کیا جاتا ہے، مرشد کی اجازت سے ہی یہ عطا کیا جاتا ہے، اور جب یہ مرشد مرید کے اندر ذکر روحی کو اتار دیتا ہے اور روح کے اندر ذکر روحی جاری ہو جاتا ہے، تبھی اس کے فیضان، اس کے فیض حاصل ہو جاتے ہیں، اور بندہ کامل ہو جاتا ہے، بندے کی روح ولی بن جاتی ہے، اور انسان نفسانیت سے دور رہ کر رحمانیت کی طرف آ جاتا ہے، اس کے باطن میں سرافہ نور علی نور پیدا ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے جن لوگوں کو بھی ذکر روحی کی نعمت عطا نہیں ہوئی ہے وہ اپنے مرشد کے پاس جا کر ذکر روحی کو لینا بہت ہی ضروری ہے۔ بعض کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو ذکر روحی عطا ہوا ہے تو وہ اللہ یا وغیرہ وغیرہ کے ذکر کرتے ہیں، زبان کے ذکر کرتے ہیں، سانسوں کے ذکر کرتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر روحی وہ ذکر ہے جو نہ سنائی دیتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے، صرف اسے خدا ہی سن سکتا ہے، پروردگار ہی سن سکتا ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے، اور جب یہ مرید کے اندر، مرید کی روح میں یہ ذکر اتر جاتا ہے تو اس مرید کی روح سرافہ پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ذکر روحی کی برکت تو یہ برکت ہے کہ انسان کی روح میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے، اور انسان کے جسم میں بھی اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ قلب سے جو اللہ اللہ دل کی دھڑکنوں پر جو ذکر کرتے ہیں اسی کو لوگ ذکر روحی سمجھ کر بیٹھے ہیں، مگر اصل میں وہ ذکر روحی نہیں ہے۔ اور کئی لوگ تو ذکر خفی کو ہی ذکر روحی سمجھ کر بیٹھے ہیں، اصل میں وہ ذکر روحی نہیں ہے۔ ذکر روحی کی نعمت کچھ اور ہے جو بہت ہی کم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ خلفاؤں کو ذکر عطا ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کئی لوگوں نے اپنے اپنے مرضی سے ذکر روحی کے نام رکھے ہیں، مگر دراصل وہ ذکر روحی نہیں ہے۔ اس لیے جو حقیقی ذکر روحی ہے اس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جسم کے اندر بھی اس کا اثر نظر آئے اور روح کے اندر بھی اس کا اثر نظر آئے۔ اور بے شک یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ذکر روحی کرنے سے روح اور جسم یہ دونوں کے اندر ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر وقت تم نور کی بارش میں نہانا شروع ہو جاؤ گے۔ ذکر روحی کرنے والا کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے، کبھی ٹینشن میں نہیں رہتا ہے، وہ ہر وقت خوش ہوتا ہے۔ اب کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے لطائف کو بیدار کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ کوئی ذکر قلبی کرتا ہے، کوئی ذکر خفی کرتا ہے، کوئی ذکر جلی کرتا ہے، مگر ان کے لطائف کے اندر، ان کی روح کے اندر وہ ذکر کرنے کے باوجود بھی نور نہیں پیدا ہوتا، اجالا نہیں پیدا ہوتا، ان کے قلب کی ظلمت نہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سرافہ تم اپنی روح کے اندر ہی اس ذکر کو اتار دو، تو یقیناً یہ ہمارا دعویٰ ہے اگر آپ ذکر روحی کرو گے تو روح کے جو اعضاء ہے وہ خود بخود روشن ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی ایک قلب کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں، یا آپ کو سری کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں، خفی اور اخفا کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کے اندر یہ ساری چیزیں ضم ہیں، جس طرح روح کے اندر سارے لطائف ضم ہیں، تو آپ ذکر روحی کیجئے، تو ذکر روحی کی برکت سے آپ کے تمام لطائف روشن ہو جائیں گے، ان کے اندر اجالا پیدا ہوگا، نور پیدا ہوگا، اور آپ دل کی سیاہی سے بچیں گے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو اولیاء کاملین تھے، جو صالحین تھے، انہوں نے سب سے زیادہ ذکر روحی پر توجہ دی ہے، اور ذکر روحی سے انہوں نے اپنے اندر ایک قوت پیدا کی ہے، ایک طاقت پیدا کی ہے۔ ان کی روح کی طاقت کا یہ اندازہ ہے، جیسا کہ آپ سیدنا غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی ذات مقدسہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو ان کی روح کی طاقت کا یہ اندازہ ہے۔ سرکار کہتے ہیں کہ میرا مرید دنیا کے کسی بھی حصے میں رہے اور وہ مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں وہاں پر حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یقیناً ان کی روحانی طاقت، ان کی روحانی قوت وہاں پر اس مرید کی مدد کے لیے آتی ہے۔ یہ ذکر روحی کی طاقت ہوتی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو ایک سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک میگنیٹ ہوتا ہے، اس میگنیٹ کی ایک انرجی ہوتی ہے کہ اس کے آس پاس میں تم لوہا لے کے جاؤ تو اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولیوں کو بھی یہ قوت عطا کی جاتی ہے، ان کے اندر بھی ایک میگنیٹک پاور ہوتا ہے۔ جب ذکر روحی میں بندہ کامیابی حاصل کرتا ہے تب اس کی روح کا بھی یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے تمام جگہوں کو روشن کر لیتا ہے، نور کا دائرہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح دوسروں کو بھی اس کا فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب آپ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو، کسی بھی مزار پر آپ جاتے ہو، تو وہاں پر جانے کے بعد آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد آپ کو سکون ملتا ہے اور آپ مطمئن ہو جاتے ہو۔ مگر جب آپ اس بارگاہ سے چلے جاتے ہو، اس درگاہ سے تھوڑی دور چلے جاتے ہو، تو آپ کو بے سکونی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جس آستانے پر گئے تھے، وہ جو صاحب مزار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ذکر روحی کی برکت سے ایک نورانی دائرہ وہاں پر پھیلا دیا تھا، روحانی دائرہ وہاں پر پھیلا دیا تھا۔ تو اس نور کی بارش میں جب آپ شامل ہو گئے تو آپ کو سکون ملنا حاصل ہو گیا، آپ کا دل مطمئن ہونا شروع ہو گیا، آپ کی دعائیں وہاں پر قبول ہونا شروع ہو گئی، آپ کے مرادیں وہاں پر بر آئی۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ روح کی طاقت کا اندازہ ہے۔ اور ذکر روحی کے درجات بھی ہوتے ہیں۔ انسان جیسے جیسے ذکر روحی کرتا ہے، اس حساب سے اس بندے کے مقامات بلند ہو جاتے ہیں، اس بندے کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔
مزاروں کے اندر اولیاء اللہ کے جسم صحیح سلامت ہوتے ہیں، وہ جسم کی وجہ سے صحیح سلامت نہیں ہوتے بلکہ ان کی روح کی وجہ سے وہ صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ ذکر روحی کی برکت سے ان کے روح کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوئی، ایسی طاقت پیدا ہوئی، اس قوت نے ان کے جسمانی وجود کو بھی صحیح سلامت رکھ دیا۔ دوستو، طریقت کی راہ میں جب تک مرید کو، سالک کو، طالب کو جب تک ذکر روحی عطا نہیں ہوا ہے، مرید کامل کوئی بھی روحانیت کے مقامات کو طے نہیں کر پائیں گا، کسی بھی مقام پر وہ پہنچ نہیں پائیں گا۔ ہم نے اکثر دیکھا بھی ہے کہ کئی لوگ 30 سالوں سے، 40 سالوں سے سلسلے کے اندر شامل ہے، مگر وہ وہی کے وہی ہے، روحانیت کے اندر ان کے کوئی بھی مقامات بلند نہیں ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ذکر روحی عطا نہیں ہوا، یا انہوں نے کبھی ذکر روحی کے اوپر توجہ نہیں دیے، یا اپنے مرشد سے کہا نہیں کبھی کہ ہمیں ذکر روحی عطا کیجئے، اس کی وجہ سے وہ ادھر کے ادھر ہی رہ گئے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب جانیں گے کہ ذکر روحی کیا ہے۔ تو ذکر روحی کیا ہے یہ جاننا مرشد سے ہی ضروری ہے۔ مرید جب مرشد کی بارگاہ میں جائے تو با ادب جائے، مرشد کا احترام کرے، مرشد کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرے، اپنے پیر و مرشد سے سچی محبت کرے، اور جو بھی اپنا مرشد حکم دیتا ہے اس حکم کو پورا کرے، تو مرشد اس مرید کی وفاداری کو دیکھ کر، اس مرید کی فرما برداری کو دیکھ کر اسے ذکر روحی عطا کریں گا۔ اور مرشد کامل ذکر روحی کی نعمت سے اپنے مرید کو نواز دیتا ہے، اور نوازنے کے بعد مرید جب ذکر روحی کرتا ہے تو ذکر روحی کی برکت سے مرید کے روحانی مقامات طے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرید کے اندر نئی نئی چیزیں، نئی نئی باتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مرید کے دل میں رحمانی حکومت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مرید گناہوں سے اور برائی سے بچتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، گیلا غیبت، چگلی، جلن، حسد، وسوسے، ولولے، ان تمام گناہوں سے بچتا ہے، اور اس مرید کا جو نفس ہے وہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نفس مرتا نہیں ہے، نفس بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جیسے برف کے اندر کوئی جانور اس برف کی ٹھنڈک سے اکڑ گیا ہو، اسی طرح انسان کا نفس بھی اکڑ جاتا ہے۔ جب بندہ ذکر روحی کرتا ہے تو ذکر روحی سے باطن میں روح کے اندر سراپا نور پھیل جاتا ہے، اور اس نور کے اجالے سے نفس اکڑ جاتا ہے، جیسے برف کے اندر جانور اکڑ جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، ذکر روحی کی نعمت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ذکر روحی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور کوئی مرید اگر اپنے مرضی سے ذکر روحی کرے تو یاد رکھنا وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خود کی مرضی سے کوئی ذکر کرو گے تو اس کا فائدہ نہیں بلکہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اسی لیے مرشد کا بنانا بہت ضروری ہے، اور مرشد کامل ہی ذکر روحی کی نعمت کو عطا کرتا ہے، اور اس نعمت سے ہی روح کے اندر اجالا پیدا ہوتا ہے، تمام لطائف روشن ہو جاتے ہیں، ان کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، منور ہو جاتے ہیں، اور اس مرید کی روح ولی بن جاتی ہے، ولایت کی حقدار بن جاتی ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہی پر ختم کریں گے۔ مولا سب کو ذکر روحی کی نعمت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔